بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڑیوں میں تکلیف ہو تو بکرے کی چربی میں زیتون کا تیل ملا کر رات کو سونے سے پہلے لگاؤ۔ جوڑوں اور کمر کے درد کے لیے دن میں ایک بار ہلدی اور ادرک کی چائے بنا کر اس میں 1 چمچ شہد مکس کر کے استعمال کریں۔ اپنی آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بدہضمی اور بھوک کی کمی کو دور کرنے کے لیے آدھا چائے کا چمچ سفید زیرہ صبح شام کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ لینا بہت مفید ہوتا ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ادرک کی چائے پئیں، آرام آ جائے گا۔ جس دن آپ 3 سے 4 کیلے کھا لیں اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ بال گیلے ہوں تو تیل لگانے سے گریز کریں ورنہ بال گر جائیں گے۔ پودینے کو درد والی جگہ پر مسلو، درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بلی کسی برتن وغیرہ میں منہ مار جائے تو وہ چیز پاک رہتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو روزانہ سونے سے پہلے 4 بادام اور 1 چٹکی سونف کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بیٹھی ہوئی آواز کے لیے اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول پکائیں اور رات کو خوب پیٹ بھر کر کھا لیں۔ اس کے بعد گرم پانی کے 2 گھونٹ پینے سے 3 دن میں آواز کھل کر سریلی ہو جائے گی۔ دانتوں کے دردوں کے لیے روزانہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال ضروری ہے۔ جس عورت کا انگوٹھا لمبا ہوتا ہے وہ سخت ہوتی ہے۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے وزن جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ دال کھانے سے گردے صاف ہوتے ہیں، پٹھوں کے لیے مضر ہوتی ہے۔ کلیجی کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرے کی داغ دھبے ختم کرنے کے لیے مالٹے کے چھلکوں کو کاٹ کر ان میں شہد ملا کر چہرے پر لگائیں، جبکہ لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملا کر رات کو چہرے پر لگائیں، جلد چمک اٹھتی ہے۔ 21 کالی مرچوں کو 2 کپ پانی میں ابال کر چھان لیں اور پھر پی لیں۔ وزن آسانی سے کم ہوگا، پیٹ کا درد ختم ہوگا، بدہضمی کی شکایت دور ہوگی۔ جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہوتی ہیں ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہیں۔ روزانہ رات کو باقاعدگی سے بالوں میں کنگھی یا برش پھیرنے سے سر کی جلد میں دوران خون تیز ہوتا ہے۔ اگر کسی کو 1 یا 2 دانتوں میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا ان دانتوں میں دبانے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناخنوں پر موجودہ سفید دھبوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا عرق لگا لیں۔ اگر سفید کپڑے پیلے ہو جائیں تو انہیں دھونے سے پہلے پانی میں تھوڑا سا لیموں نچوڑ کر رکھیں، اس کے بعد اس پانی میں کپڑے دھوئیں، کپڑے دوبارہ سفید ہو جائیں گے۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنے سے مراد ہے کہ آپ کو خوشی میسر ہوگی۔ خواب میں زیور پہننا۔ اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ وہ کوئی زیور وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، اگر وہ کنواری ہے تو اس کا نکاح ہوگا، اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ جو شخص معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کرو، بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا رات کو مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے، اور جو دن میں گناہ کرے وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ خواب میں آٹا دیکھنا۔ اگر آپ اپنے خواب میں آٹا دیکھیں تو سمجھ جائیں
کہ آپ کے مال میں ترقی ہوگی۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتے ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ جو چیز یقینی کاملی کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جو شخص ہر روز کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کو اچھی طرح مالش کریں، اس سے گیس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ناف اور ناک میں سرسوں کا تیل لگانے سے بدہضمی اور گیس کا مسئلہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پودینے کا قہوے کا کمال بلغم کو ختم کرتا ہے، متلی کو روکتا ہے۔ پودینے کے پتے 6 گرام، انار دانہ 1 تولہ 10 تولے پانی میں جوش دے کر پلائیں، فوری فائدہ ہوگا۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی کھٹا ہوگا۔ ٹھنڈے پانی سے غسل نہ کرو، جسم کمزور ہوتا ہے۔ جامن کی گٹلی کو جلا کر اس کی راکھ آنکھوں میں ڈالنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اپنی عمر میں اضافہ کرنے کے لیے کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ 100 گرام مسور کی دال، 50 گرام مولی کے بیج، تھوڑی سی ہلدی اور سنترے کے چھلکے پیس کر ان سب کا پیسٹ بنا لیں اور رات کو کچھ دودھ میں ملا کر رکھ دیں۔ صبح اٹھ کر چہرے پر لگائیں، جلد صاف اور چمکدار ہو جائے گی۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈالو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پاؤں سن ہو جائیں تو درود پاک پڑھیں، فوراً پاؤں کا سن ہو جانے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ زمزم کو غور سے دیکھو، نظر تیز ہو جائے گی۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ معدے کے السر کو ختم کرنے کے لیے بغیر چینی کے دودھ میں سبز الائچی ڈال کر ابال لیں اور فریزر میں اتنا ٹھنڈا کریں کہ برف بننے کے قریب ہو۔ روزانہ 1 گلاس پینے سے معدے کی جلن ختم ہو جائے گی۔ تھوڑی سی دہی میں چند قطرے سفید سرکے کے ملا کر ہفتے میں 3 بار چہرے پر لگانے سے چہرہ چمکنے لگ جائے گا۔ اگر ہونٹ پھٹ جائیں یا سخت ہو جائیں تو رات کو سونے سے پہلے ملائی لگائیں۔ ہونٹوں کو گلابی کرنے کے لیے زعفران پیس کر لگائیں۔ موٹاپے سے بچنے کے لیے سفید چاول کم سے کم استعمال کریں۔ لیموں پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونے لگتی ہے۔ بائیں ہاتھ پر سوجن ہو تو دل کمزور ہوتا ہے۔ لال رنگ کا پخانہ آئے تو بواسیر کی علامت ہے۔ ہاتھ اور پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سو جاؤ، رات بھر مچھر نہیں کاٹیں گے۔ سیری پائے پکاتے وقت سفید زیرہ ڈال دو، پائے کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ زندگی بھر کی تندرستی چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ اپنا مسئلہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ الائچی معدے کو مضبوط ترین بناتی ہے۔ بدہضمی سے ہونے والی سر درد اور گیس کے لیے نہار منہ 1 سبز الائچی چبا کر کھا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نرگس کا پھول سونگھنے سے برس، جنون، جذام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ فٹ رہنا چاہتے ہو تو پالک کا استعمال کیا کرو۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کرتا ہے۔
یہ ایک سستی سبزی ہے لیکن موٹاپے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سفید جانور جس گھر میں ہو، یعنی سفید خرگوش، اس گھر میں کبھی رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ سونف کو دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے تو بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ناخن مضبوط رکھنے کے لیے ان پر لہسن رگڑیں۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملا کر رات کو چہرے پر لگائیں۔ اگر معدے میں گیس ہو تو صبح نہار منہ 5 سے 7 دانے کلونجی کے کھائیں۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی میں شہد ملا کر پینا مفید ہے۔ گھر کے دروازے کے پیچھے مٹی اور کچرا مت رکھیں، یہ شیطان کی جگہ ہوتی ہیں۔ آنکھوں میں ہمیشہ سرما لگائیں کیونکہ کاجل سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ اگر خواب کے اندر میٹھا پھل کھاؤ تو جان لو کہ یہ خوبصورت اولاد ہونے کی نشانی ہے۔ طوطے کی آواز سننے سے قوت سماعت بڑھتی ہے۔ درختوں پودوں کے پاس زیادہ رہنے سے چہرے کی جلد بوڑھی نہیں ہوتی۔ چینی کے بغیر چائے پینے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جسم پر موٹاپا بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ چینی کا استعمال ہے۔ ادرک کی چائے پینے سے سینے کی جکڑن اور شدید نزلے میں بہت مفید ہے۔ کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ 10 قطرے زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آتی۔ اگر ایڑیوں میں تکلیف ہو تو بکری کی چربی میں زیتون کا تیل اور کشمش ملا کر ابال لیں۔ رات کو سونے سے پہلے پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مالش کریں۔ زندگی بھر آپ کی ایڑیاں کبھی نہیں پھٹیں گی۔ زیادہ بریل مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ ناک کے اندر بال نکل آئیں تو جان لو کہ دانتوں کو کیڑا لگنے والا ہے۔ صبح ناشتے میں 11 کھجوریں کھا کر دودھ پینے سے گیس اور کمر درد دور ہو جاتی ہے۔ پٹھوں کی کمزوری ختم کرنے کے لیے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 21 کالی مرچوں کو 2 کپ پانی میں ابال کر چھان کر پی لیں۔ پٹھوں کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جو عورت روٹی جلدی کھاتی ہیں وہ جلد باز ہوتی ہیں۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تلوں کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے اور سکون کی نیند آتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جائیں گے۔ دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم کی گرمی سے بچ جاؤ گے۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کا دانہ منہ میں ڈال لو، کھانا اچھے سے ہضم ہو جائے گا۔ بھنڈی کا سالن ہفتے میں 2 بار کھا لیا کرو، پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ آنکھوں کی سوجن کے لیے عرق گلاب کے چھینٹے ماریں۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہوگی۔ چھوٹے بچے کو اگر کھانسی کا مسئلہ ہو تو چھوٹی الائچی پیس کر کھلا دو، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ سوتے وقت روغن بادام دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، قبض ختم ہو جائے گی۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھائیں۔ ہری مرچ بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی، سانس کی تکلیف کو دور کرتی ہے۔ نیم کے پتوں کا رس بدن پر مسل دینے سے بدن پر دانے نہیں نکلیں گے۔ کچی ادرک کا چنے کے دانے کے برابر ٹکڑا لے کر روزانہ کھائیں، چربی نہیں بڑھے گی۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار اتر جائے گا۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو روزانہ سونے سے پہلے 4 بادام اور 1 چٹکی سونف کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے آپ پر بڑھاپا جلدی آ جائے گا۔ بڑے جانور کی ہڈیوں کا گودا کھانے سے آپ کے اندر
قوت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کریں، یہ صحت عطا کرتا ہے۔ خواب میں آم دیکھنا، خوشی ملے گی، بیٹا ہوگا۔ نہانے سے 5 منٹ قبل ناریل کے تیل کی مالش کرو، جلد بہترین ہو جائے گی۔ اگر رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو صبح کے وقت سب سے پہلے پرندوں کو دانہ پانی ڈالو، رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ جس عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں، ایسی عورت بیٹیوں کو جنم دیتی ہے۔ خواب میں عورت خود کو حاملہ دیکھے تو مال و دولت ملنے کی علامات ہوتی ہیں۔ کپڑوں پر زنگ لگ جانے کی صورت میں لیموں رگڑنے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس بے حد مفید ہوتا ہے۔ دبلے پتلے لوگ بھی گنے کا رس استعمال کریں، اس کی باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہو جائے گی۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں، بال مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ اجوائن استعمال کرنے سے جگر کی بیماری بھی ہو جاتی ہے۔ موٹی عورت کی ناف میں لیموں کا رس ڈال دو، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر منہ پر مسل دو، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ٹینڈے کھاؤ، معدے کا درد کبھی نہیں ہوگا۔ سخت داغوں پر سفیدے کے پتے رگڑو، داغ ختم ہو جائیں گے۔ حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونے میں رکھ دو، چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں۔ کیلا بدن کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ انگور خون کی نالیوں کو آرام دیتا ہے۔ سبز دھنیا سونگھ لینے سے زیادہ چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ 3 چیزیں عقل میں اضافہ کرتی ہیں: چنبیلی کا پھول سونگھنا، بادام کھانا اور کھجور کھانا۔ سانس کی بیماری میں 5 گرام میتھی دانہ پانی میں ابال کر استعمال کرو، نالیوں کے انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے۔ مہمان کو اندھیرے میں کبھی مت بٹھاؤ ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ جس عورت کے کان کے پیچھے زیادہ بال ہوں، ایسی عورت بد قسمت ہوتی ہے۔ جس عورت کی گردن پر بال ہوں، ایسی عورت اکثر بیمار رہتی ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے پٹھوں کی کمزوری دور ہوتی ہے، پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھپن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ لیموں پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے، جلد کو چمکدار بناتا ہے۔ پودینے کی خوشبو سونگھو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ دودھ مکھانے ملا کر کھانے سے 10 سالوں تک ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ زیتون کا تیل گرم کر کے ناف میں مسل دینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ بند گوبھی کا سالن بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی۔ جب پسینہ آئے تو گرم پانی پی لو، زندگی بھر پھیپھڑے خراب نہیں ہوں گے۔ املی کا اچار کھانے سے پاخانہ کھل کر آتا ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ بیر کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ صبح کے وقت پرندوں کی آوازیں سننے سے کانوں کی سماعت تیز ہوتی ہے
اور دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگنے کی پرابلم ہو تو روزانہ نہار منہ کچی گاجر کھا لیا کرو۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھا لیں اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل سر پر لگانے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ پانی میں پیسی ہوئی کلونجی ملا کر غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کو سرکے میں ملا کر کھانے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیموں رگڑنے سے زنگ دور ہو جاتا ہے۔ بھیڑ کا گوشت پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ وقت پر سویا کرو، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ روزانہ صبح نہار منہ بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے 50 مردوں کے برابر طاقت ملتی ہے۔ اگر ماتھے پر باریک دانے نکل آئیں تو سنترے کے چھلکے خشک کر کے باریک پیس لیں۔ سادہ پانی میں مرہم بنا کر ماتھے پر لگائیں۔ چند دنوں میں دانے ختم ہو جائیں گے اور ماتھا بالکل صاف ہو جائے گا۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لو۔ زیرہ اور دہی اکٹھے کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ امرود سوتے وقت کھا لو، ڈپریشن کم ہوگا۔ ناخن دانتوں سے کاٹو گے تو نظر کمزور ہو جائے گی۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگی ہیں تو موم بتی کی موم پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگاؤ، ایڑیاں صاف ہو جائیں گی۔ ساگ کے اندر مکھن ڈال کر کھاؤ، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سوتے وقت ناف میں بادام کے تیل کے 3 قطرے ڈالو، جلد خوبصورت ہو جائے گی۔ روٹی چبا کر کھانے سے کمر کا درد نہیں ہوتا۔ لیکوریا کا آسان اور دیسی علاج: 1 لیٹر پانی ابال کر اس میں 3 چمچ میتھی کے بیج شامل کریں اور اس وقت پکائیں جب تک اس کی مقدار آدھی نہ رہ جائے۔ اس پانی کو ٹھنڈا کر لیں اور روزانہ صبح اٹھ کر 1 کپ پئیں۔ لیکوریا ختم کرنے کا بہترین قدرتی طریقہ ہے۔ گھر کے کام ورزش نہیں ہے، وہ صرف تھکن ہے۔ الگ سے ایکسرسائز کرنے کے لیے وقت نکالیں۔ ورزش کرنے سے آپ کے پٹھے کھلتے ہیں، جسمانی طاقت بڑھتی ہے، نیند اچھی آتی ہے اور آپ بیماریوں سے دور رہتے ہیں۔ پرانے بخار یا ٹائیفائڈ کا علاج: رات کو آدھا پاؤ اجوائن پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح گرائنڈ کر کے پانی سمیت پیس کر چھان لیں۔ گھر میں جو چیزیں لکڑی کی بنی ہوں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کریں۔ کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کر دو، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ شوگر کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ پانی اتنا نکالیں کہ 1.5 لیٹر بوتل بھر جائے۔ اس میں 1 پاؤ چینی ملا کر فریج میں رکھیں اور روزانہ نہار منہ آدھا کپ استعمال کریں۔ چہرے پر میل صاف کرنے کے لیے جو کے آٹے کا استعمال کریں۔ تھوڑے سے آٹے میں زیتون کا تیل، آدھی چائے کا چمچ شہد ملا لیں، اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں، پھر اس آمیزے کو چہرے پر خوب مل لیں۔ بعد میں پانی کو اپنے چہرے پر لگائیں۔ جو کا آٹا بازار سے آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس آمیزے میں لیموں کا عرق چند قطرے شامل کیے جا سکتے ہیں۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، نشان دور ہو جائیں گے۔